बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। जी, आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से मुतल्लिक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च जून जून रावलपिंडी और इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार के करीब पहुंच रहा है, वैसे ही जो सिलेक्टेड नियाज़ी है उसकी घबराहट में इजाफ़ा हो रहा है। सिर्फ ये नहीं बल्कि उसके अपने अरकान असम्बली, उसके अपनी पार्टी के लोग जो है वो उसे बड़ी तादाद में छोड़कर जा रहे हैं। इसकी मैं सबसे बड़ी एग्जांपल नदीम अफजल चंद, ठीक है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी दौर में हिस्सा रहे, उससे भी छोड़ दो। फवाद चौधरी के सिमत जाएगा, उसको भी फ़िलहाल रहने दो। बाबर रवान कहाँ जाएगा, उसको भी रहने दो। यानी कि कहने का मतलब है ये जो भांत भांत का एक कुंभा जोड़ा गया था, ये सब अपनी उड़ानें भरने को तैयार है। लेकिन इन सब से बढ़ के मैं आपको एक और बात बताता हूँ, वो है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने लगे हैं खुद जो सदर हैं PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान से सरदार यार मोहम्मद रिंद। जी, ये एक बड़ी ख़बर भी है। कल उन्होंने सदर आसिफ अली जरदारी से मीटिंग भी की, मुलाकात भी की, और मुलाकात में उनकी पार्टी में शमूलियत से मुतल्लिक़ कुछ चीज़ों को जो है उस पर डिस्कस भी किया गया। और इस टाइम सरदार यार मोहम्मद रिंद को आप एक शख्सियत ना समझें, बल्कि उससे बढ़ के उनके साथ इस टाइम वो एक बहुत बड़ा सियासी वज़न है, उनका अपना एक सियासी वज़न है। और यार मोहम्मद रिंद ने जब आसिफ अली जरदारी से मीटिंग की तो उसकी मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि अब हम गिरती हुई दीवार को एक धक्का और देने जा रहे हैं। और यही आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि हुकूमत तो वैसे ही गिर चुकी है और गिरने लगी है, बस ये एक धक्के की वो है, तो धक्का अब दिया जा रहा है, धक्का देने जा रहे हैं। और उसमें आपको बताऊं सरदार यार मोहम्मद रिंद के पास इस टाइम 3 MNA जी अरकान असम्बली हैं और 7 MPAs हैं। जी, 7 MPAs हैं बलूचिस्तान असम्बली के। और इससे भी बढ़ के मैं आपको बताऊं कि जो अददी गिनती है वो तो ऑलरेडी आपको ही पता है, मुझे भी पता है कि वो सिर्फ अपोजिशन की अददी गिनती जो है वो पूरी हो चुकी है। ताहम जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं वो भी PTI के अरकान असम्बली की तरह जो है इस हुकूमत को छोड़ना चाह रही हैं, क्योंकि इन सब को जहनों में सिर्फ एक बात है, वो ये है कि अवाम इसको रिजेक्ट कर चुकी है। इसने अवाम का नियाज़ी इमरान खान नियाज़ी वो फ़िरौन है जिसने अवाम का न सिर्फ इस्तेसाल किया बल्कि उसकी जेबों पे डकैती डाली, उसका खून नचोड़ा, और अभी तक वो जारी है। महंगाई, बेरोज़गारी और भारी टैक्सेस लगा के उसने अवाम का जीना जो है वो दो भर कर दिया है। और इसी वजह से उसकी नाअहली की सज़ा जो है वो अब उसके अपने अरकान असम्बली कहते हैं हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो ये चाहते हैं कि अगर हम इसी PTI के प्लेटफार्म पे दोबारा इलेक्शन में जाते हैं तो अवाम में जूते मारेगी। तो इसी वजह से उन्होंने अपनी सियासी बका के लिए जो है अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में या दूसरी जो जमात है PMLN और दीगर जमातों में जो है वो शामिल होने लगे हैं, क्योंकि उनको एहसास जो है वो हो चुका है, उनको एहसास हो चुका है। और वो इस इमरान नियाज़ी की नाअहली का जो बैगेज है इसके साथ वो इंतखाबात में नहीं जाना चाहते, तो इसी वजह से बड़ी तादाद में वो उसको छोड़ रहे हैं। अब सूरत हाल जो है वो बहुत गंभीर होती नज़र आ रही है, जबकि आप छोड़ दो वो यूट्यूबर्स को और बाकी उन तमाम को जो ये कहते हैं सब अच्छा हो रहा है। नहीं, सब अच्छा नहीं है भाई। अब ये गिरती हुकूमत को एक धक्के देने की ज़रूरत है, और वो एक धक्का देने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मज़ार कैद से 27 फरवरी को रवाना हुए थे, और वो यूँ सिंध, वसेब और सेंट्रल पंजाब से होते हुए अब रावलपिंडी के करीब पहुंच चुके हैं। जी, लाहौर में जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वालिहाना इस्तकबाल किया गया, उससे भी ये चीज़ साबित नज़र हो रही है कि अगर जिसके साथ लाहौर के लोग हों, जिसके साथ पंजाब के लोग हों, वो पार्टी जो है वो विन भी करती है और वो मुल्क में तब्दीली भी लेके आती है। ये इमरान खान नियाज़ी का भी साथ दिया गया था, लेकिन इसकी जो तब्दीली थी, इसके जो वादे थे, इसके जो वईद थे, वो सब के सब झूठ साबित हुए। तो इसी वजह से अवाम इसकी नाअहली से जो है वो इतनी इंतहाई तंग है और वो चाहती है कि उसको छुटकारा दिलाया जाए। लेकिन पहले हमने देखा कि छुटकारा दिलाने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें यकसू
یکسو نہیں تھیں، اور خود پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لیڈر ہیں شہباز شریف کے، وہ یہ کہ انہوں نے خود کہا کہ ہم یکسو نہیں تھے، اب ہم یکسو ہو چکے ہیں اور طریق عدم اعتماد بھی لے کے آئیں گے۔ تو طریق عدم اعتماد کی اسٹریٹجی بھی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی دی ہوئی ہے۔ جب پی ڈی ایم بنی تھی تو انہوں نے یہ اسٹریٹجی دی تھی، تاہم بات وہی ہے بقول شہباز شریف کے یکسوئی نہیں تھی، اب یکسوئی جو ہے وہ آ چکی ہے، اور عوامی مارچ کے ساتھ ساتھ تحریک عدم اعتماد پہ بھی بڑے زور و شور سے کام جاری ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے بڑے پنچی، بڑے بڑے جو تحریک انصاف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اب جو ہے وہ حکومت کو چھوڑ کر اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، اور یہی نظر آ رہا ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ یہ عمران نیازی سے ہماری جان خلاصی ہوگی اور چھٹکارا پائیں گے، کیونکہ اب اس مارچ کے اندر عوامی مارچ کی بدولت اب نیازی مارچ میں نہیں ہے۔ نیازی یہ مارچ کا مہینہ پورا نہیں کر سکے گا، بالکل یہی سب سے بڑی خبر ہے۔ اور اس گرتی ہوئی حکومت کو دھکا دینے کے لیے آپ کے سامنے ایک جم غفیر شہر اقدار کی طرف رواں دواں ہے، اور صرف یہ نہیں بلکہ ان ہاؤس چینج لے کے آنے کے لیے خود تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ مل رہے ہیں۔ جی میں بڑے بڑے لوگ ہیں، میں آپ کو کن کا نام بتاؤں، آپ کو اگر تھوڑی سی بھی پولیٹیکلی دلچسپی ہے، سیاسی دلچسپی ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی اور آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا بہت زیادہ۔ اور مزید میں آپ کو یہی بتلا رہا ہوں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے مختلف یوٹیوبرز کی جانب سے، وہ تو سارے پیڈ ہیں جی، وہ تو پیڈ ہے، وہ تو یہی کہیں گے، لیکن حقیقت آپ کو بھی نظر آ رہی ہے۔ نوشتہ دیوار جسے کہتے ہیں، وہ دیوار پہ اب لکھا ہوا سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت اس مارچ کے اندر نہیں ہے، اور یہ عمران نیازی اور اس کے پورا جو مافیائی حکومت ہے، نیازی کا جو مافیا مسلط ہے اس پورے پاکستان کے اوپر، جو یوریا کھاد ہو، چینی ہو، پٹرول ہو، ڈیزل ہو یا آٹا ہو، ان سب میں اپنا مال بنا رہا ہے، یا پھر ادویات ہوں، آپ سب نے دیکھا اور دیکھ رہے ہیں، بلکہ آپ تو بھگت رہے ہیں، آپ سب بھگت رہے ہیں اس کی نااہلی کی سزا، اس کی مافیائی ہتھ کنڈوں کی سزا ہم سب بھگت رہے ہیں کہ کس طریقے سے مہنگائی، بے روزگاری، عوام کا جینا دوبھر کیا ہوا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم سب یہی چاہتے تھے کہ اس نیازی سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کیا جائے، تو وہ اب چھٹکارا پانے کا وقت آ چکا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں آپ سب کو یہی کہتا ہوں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک عوامی جماعت ہے، اور وہ عوام کے سمندر کو لے کر جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف گامزن ہو چکی ہے، اور بہت جلد چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ شہر اقدار میں آپ کے پاس ہوں گے، آپ کے قریب ہوں گے، تو آپ کو ان کا ساتھ جو ہے وہ دینا ہے، بالکل آپ کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ساتھ دینا ہے، تاکہ جو ہے وہ اس حکومت کو چلتا کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ جو اس کو لے کے آئی، اب وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنی عزت بچائیں، آپ غیر جانبدار رہیں۔ اگر آپ غیر جانبدار رہیں گے تو عوام سے اس اہل حکومت سے جو چھٹکارا ہے وہ حقیقی معنوں میں مکمل ہو پائے گا۔ اگر آپ جو ہے پھر بھی اس کے ساتھ رہیں گے تو پھر ہمیں یہی خدشہ ہے، ہمیں یہی ڈر ہے، بلکہ ہم یہ کوشش بھی کریں گے، یہ جو عوامی مارچ ہے نا، پھر اس کا رخ آپ کی طرف ہوگا، جی ایچ کیو کی طرف ہوگا۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو غیر جانبدار نہ رکھا تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی غیر جانبدار رکھیں، اور عوام کی ول کا، عوام کی طاقت کا جو ہے آپ اس کا احترام کریں، بالکل۔ اور یہ احترام ضروری ہے، اگر آپ احترام کریں گے تو معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو پائیں گے، اور عوام کی جو ہے اس سے جان جو ہے وہ چھوٹ جائے گی۔ بصورت دیگر معاملات جو ہیں وہ یوں کہ توں جو ہے وہ رہیں گے۔ تو اسی وجہ سے، اور اس سے بھی بڑھ کے میں آپ کو ایک اور بات اس اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بتاؤں، آپ نے دیکھ لیا کہ خود یار محمد رند نے کا یہ کہنا ہے کہ 3 ارب روپے میں عمران نیازی نے بلوچستان کی حکومت بیچی، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بیچا، یعنی کہ جام کمال کی بجائے میر عبدالقدوس خان بزنجو جو وزیر اعلیٰ بلوچستان بنے، تو 3 ارب روپیہ تو یہ صرف خان کی جیب میں گیا۔ لیکن آپ کو بھی پتہ ہے بلوچستان کے اندر کس کی حکومت ہے، کس کی جماعت ہے؟ جی بلوچستان کے اندر جو جماعت ہے وہ پاکستان کی کوئی سٹیک ہولڈر نہیں ہے، وہ باپ پارٹی ہے، بلوچستان عوامی پارٹی، جو خود جی ایچ کیو کی پیداوار ہے، جو خود ان فوجی وردی والوں کی پیداوار ہے،
اس کے آنے سے بلوچستان میں آپ کو مہنگائی بڑھی. اب مہنگائی تو ایک فینومینا ہے، لیکن اس سے بڑھ کے بلوچستان میں بدامنی بڑھی. بلوچستان میں ملیٹنسی کو فروغ دینے میں ان باپ والوں کا ہاتھ ہے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں ملیٹنسی رہے گی تو فوجیوں کا دست راست یہ رہیں گے اور فوجیوں کا ہاتھ ان کے سروں پہ رہے گا. تو اسی وجہ سے انہوں نے ملیٹنسی بھی بڑھائی ہے. تو اب عمران نیازی نے صرف وزیر اعلیٰ جام کمال کو ہٹانے کے لیے میر عبدالقدوس بزنجو کو وزیر اعلیٰ بنانے کے 3 ارب روپے کی دہاڑی لگائی ہے. تو آپ خود سوچیں کہ ان فوجیوں نے کتنی بڑی دہاڑی لگائی ہوگی. اور پھر نائلی یہ کہ جو بھی بیچارہ بلوچستان کے حقوق کی بات کرتا ہے اس کے اوپر غداری کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں. وہ سن آف سائل ہیں، وہ دھرتی واسی ہیں، ان کے وسائل ہیں. بہرحال یہ میرا مقصد نہیں، میں صرف یہ اسٹیبلشمنٹ والوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی غیر جانبداری جو ہے وہ اس فینومینا میں، اس جو ایک اسٹریٹجی بنی ہوئی ہے اس کے اندر آپ کی غیر جانبداری ضروری ہے. اگر آپ غیر جانبدار نہیں رہو گے تو پھر عوام آپ کی طرف آئے گی، آپ کی طرف مارچ کرے گی. اور آپ بقول یہ خود عمران نیازی اگر 5000 بندے لے کے آ جائیں تو جرنیل کا پیشاب نکل جاتا ہے. تو یہ تو ہزاروں لاکھوں لوگ آ رہے ہیں بھائی. آپ اپنا ادراک کرو اور اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھو. جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہیں ان کو تبدیلی لے کے آنے دو بالکل. اور وہ جو کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں، عوام کی جان چھڑا رہے ہیں. بہرحال المختصر کہ یہ حکومت گرنے کو ہے، ایک دھکے کی انتظار ہے اور صدر آصف علی زرداری تیار ہیں اس کو ایک اور دھکا دینے کے لیے. اور انشاءاللہ جب یہ دھکا دیا جائے گا آپ کی ہم کی اس نائل حکومت سے جان چھوٹ جائے گی. بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.